تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عطا بن ابی رباح بتا تو صحیح دنیا میں رہتے ہوئے تو کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے ہاں میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو سیاہ رنگ کی عورت ہے، یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے، اشارہ کر کے بتا رہے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام انی اسرع و انی اتکشف فادع اللہ، کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو سلامت رکھے۔ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے میری صدر کھل جاتی ہے، مجھے کچھ بھی شعور نہیں رہتا ہے کہ میں نے اپنے جسم کو کپڑے سے چھپانا ہے یا نہیں چھپانا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس بیماری سے محفوظ فرما لے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سیاہ فام عورت کو دو آپشن دیے، کہا کہ اگر تو صبر کرے گی وَلَكِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ کا محبوب تیرے لیے دعا کرے، جب میں دعا کروں گا دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ سے اس بیماری کو دور فرما دے گا۔ اب یہ تیرے پاس اختیار ہے، چاہے تو دعا کے ذریعے تندرستی حاصل کر لے، چاہے تو صبر کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ وہ صحابیہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اصبرو، میں صبر کروں گی۔ مطلب کیا کہ میں جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ظاہری دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں، ہو سکتا ہے 2 دن نہ گزرے، 3 دن نہ گزرے، 1 گھنٹہ نہ گزرے، مجھ کو موت آ جائے۔ آخر مرنا تو ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ اگر کوئی بندہ جنت میں چلا جاتا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، اللہ کے نزدیک وہ بندہ حقیقی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا میں صبر کر لوں گی، لیکن آپ کی بارگاہ میں میری چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے میرا صدر کھل جاتا ہے، مجھے شعور نہیں رہتا۔ صرف آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جب مجھے دورہ پڑے جو میرا صدر کھلتا ہے وہ کبھی بھی میرا صدر نہ کھلے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سیاہ فام عورت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس کے بعد اس عورت کو جب کبھی بھی دورہ پڑتا تھا ان کے جسم سے کبھی بھی بے پردگی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ہمیں 2-3 چیزیں بالکل واضح طور پر سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ ملی کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو کسی سے دعا کروائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت بڑا شرک ہو گیا۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کر، یہ بھی عمل صحیح ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس حدیث سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری پر وہ صبر کرتا ہے، اپنے رب سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قربان جائیں، کس طرح ہمارے اسلاف کے اندر ایک شرم و حیا تھا، ایک پردہ تھا کہ آج تو تندرستی کی حالت میں کثرت سے ہم گلیوں بازاروں میں دیکھتے ہیں
کہ پردے کا تو انہوں نے جنازہ ہی نکال دیا ہے، لباس پہن کر بھی جسم کا ایک ایک حصہ واضح ہو رہا ہے، اور پھر بالکل اپنے آپ پر ذرا بر ندامت بھی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کو بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ اپنے جسم کا ایک ایک حصہ اس طرح بناؤ سنگار کر کے اپنے تک ہی محدود نہیں رکھتے، بلکہ موبائل کے ذریعے دیگر آلات کے ذریعے ویڈیو بنا کر پوری روئے زمین کے اندر اس بے حیائی کو بھی پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہمیں لائک کریں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ صحابیہ عرض کرتی ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، وہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، مجھے کچھ بھی شعور نہیں رہتا، میرے جسم سے پردہ ہٹ جاتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے، میں بیماری پر تو صبر کر لوں گی، مرگی جیسی عظیم بیماری جو کسی جگہ پر بھی انسان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، میں اس بیماری پر تو صبر کر سکتی ہوں، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں بے پردگی پر صبر نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالی ہماری بھی ماؤں بہنوں کو پردے کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔